بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی دولت دے رکھی، اور بڑی دولت، بڑی نعمت، جی ہاں، وہ ہے علم کی نعمت۔ یہ ممتاز چیز ہے اللہ کی نظر میں، علم، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو برتری دیتے ہیں بندوں کو، وہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں دیتے، بلکہ علم و ایمان کے راستے سے برتری دیتے ہیں۔ یہ محدود ہے، اور کوئی راستہ برتری کا اللہ کی طرف سے نہیں ملے گا، چاہے کوئی کسی ملک کا صدر ہو، سارے عالم کا بادشاہ ہو، چاہے دنیا کی دولت کا مالک ہوگا، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ساری دنیا کی چیزوں کو آپ کے علم نے ایک متاع کے نام سے موسوم کیا ہے۔ متاع، ساری دنیا کی چیزیں کیا ہے کہ متاع، انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ متاع کہتے ہیں استعمال کرنے کی چیز، یہ استعمال کر کے چھوڑ دیں۔ چولہے کے بعد جو چیچڑے اب تو نہیں ہوتے، پہلے ہوتے تھے، تو چولہے ہی نہیں رہے تو اب مثال سمجھانا مشکل ہو گیا۔ میں سبق پڑھاتا ہوں، اب مثال سمجھ، مثال پیچھے دے نہیں کہ تمہارے لیے وہ چیز رہی نہیں، وہ ہم بھی رہے گا آپ کو۔ کس پہ مثال دینی ہے تھا، وہ چیزیں نہیں ہے۔ چولہے کے بعد جو چیچڑے دیتے ہیں وہ بھی متاع ہے۔ تو متاع کا نام دیا ہے ساری دنیا کے اسباب کو۔ تو یہ دلیل ہے کہ اسی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں ہے نہیں۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع۔ اور اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں دی ہیں بندوں کو، وہ یہ دو چیزیں دی ہیں، ایک ایمان دیا ہے اور ایک علم دیا ہے۔ یہ دو، اسی پر ساری بلندی موقوف ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو رفعت اور بلندی جو اللہ کی طرف سے دی جائے گی، وہ ان دو نعمتوں پر دی جائے گی۔ اس میں کوئی جتنا بھی آگے بڑھے، دوسری چیزوں میں آگے بڑھے تو یہ کچھ نہیں، برسوں اس سے فائدہ اٹھاوے، صدیوں فائدہ اٹھاوے، تب بھی نہیں۔ یہ کہا تھوڑی دیر کی بات ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی ہر گھڑی قیمتی ہے، اس کی ہر چیز قیمتی ہے، ایمان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے، اور اس کو اللہ زندہ رکھیں گے، علم و ایمان کو، تاکہ جب جب لوگ اس کے تلاش میں آئیں انہیں مل جائے۔ تلاش کرنے والے کو، طلب کرنے والے کو دیں گے۔ سلمان فارسی میں ایمان کی طلب آئی تو ان کو اللہ نے دی، وہ تلاش کرتے کرتے اصلی جگہ پہنچ گئے، ان کو اللہ نے اصلی جگہ پہنچا دیا۔ وہ ان کے لیے ایک چیز مہیا ہو گئی، ان کی تلاش کی وجہ سے، ان کی طلب کی وجہ سے، اور ان کو مقام ملا کہ سلمان منا اہل البیت، یہ ملا۔
بڑی چیزیں ہیں. اس کے مقابل کی چیزوں کو بڑی سمجھنے سے منع کیا کہ ان کو بڑی نہ مت سمجھو، ان کو دیکھو بھی مت عظمت کی نظر سے، وقت کی نظر سے، کچھ نہیں ہے. بڑا تمدن نئے نئے نظر اٹھا کے مت دیکھو. یہ کہا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اس کو دین کی سمجھ دے گا. یہ کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے گا اسے دین کی سمجھ دے گا. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا رہے. یہ حدیثوں میں طوبی لہم. اس لیے یہ چیزیں بڑی ہیں اور اس کی افادیت یہ ہے کہ دنیا کا بقا بھی ان چیزوں کی وجہ سے ہے. اگر یہ نہیں ہے پھر دنیا باقی نہیں رہے گی. دنیا کا بقا اسی پر ہے. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا، یہ ایمان کی علامت، تو دنیا باقی رہے گی. اور جب کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا ایک بھی نہیں ہے کہ پھر ختم. یہ بتایا کہ عالم کا بقا اسی پر ہے. ایک بھی ایمان والا اللہ اللہ کر رہا تھا، ایک ہی ہے وہ ساری دنیا میں. کوئی کاروبار ایک آدمی کی وجہ سے نہیں چلتا کہ بھئی ایک آدمی خریدار ہے تو یہ کاروبار چلے گا، یا ایک پیسنجر ہے تو یہ گاڑی جائے گی، ایک پیسنجر ہے تو ہوائی جہاز اڑے گا. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ایک کی وجہ سے نہیں ہوتا. جب تو ایک ہی آدمی ہے تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں. یہاں نظر انداز نہیں ہوگا. یہ ایک بھی بہت بہت قیمتی ہے. وہ ایمان کی وجہ سے اللہ اللہ کر رہا ہے کہ سارا عالم باقی رہے گا. ایک کی وجہ سے باقی رکھتے ہیں. یہ سب علامتیں اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو بہت قیمتی قرار دیا ہے. اور صلاحیتوں کو لگانے کے لیے یہی دو چیزیں اللہ کی نظر میں ہیں. انسانی صلاحیتیں کہاں لگے کہ اس پر لگے. تنافس کہتے ہیں اس کو. تنافس کہ اللہ کو اپنا تنافس دکھاؤ. رمضان والی حدیثوں میں کہ اللہ کو تنافس دکھاؤ. ایمان والوں سے کہا کہ اللہ کو تنافس دکھاؤ. دوسری چیزوں میں تنافس نہیں، اس میں تنافس دکھاؤ، اس میں آگے بڑھو، اس میں ترقی کرو، اس کے لیے جلدی کرو. بادروا بالاعمال حدیث شریف میں ہے کہ جن عملوں کا علم دیا ہے اس کے لیے مبادرت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، جلدی کرو. یہ سب باتیں اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑی ہے. اور ان کو زندہ کرنے کے لیے سب سے اونچا طبقہ انسانوں کا یعنی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. سب سے اونچا طبقہ اللہ کے نزدیک اور نبیوں کا طبقہ، نبیوں کی جماعت وہ ہے اس کی ذمہ دار. ان کے ذریعے سے اس کو چلاتے ہیں. یہ سب باتیں ہیں. عالم کا بقا ہو، عالم کی سلامتی ہو، وہ اسی پر ہے. جب یہ چیزیں نہیں رہے گی عالم بھی باقی نہیں رہے گا، سلامتی بھی باقی نہیں رہے گی. پہلے سلامتی نہیں رہے گی پھر عالم باقی نہیں رہے گا، فساد ہوگا جہالت کی وجہ سے. اس لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، اس کو اہمیت سے لو. اور اس کا لینا فرض کیا. ایمان بھی فرض ہے، علم بھی فرض ہے. یہ فرض ہے کہ اس کو لو، اس کو دو، اس کو دو. علم سے خیر خواہی کرو. حدیث شریف میں ہے کہ علم سے خیر خواہی کرو.
اس کا لینا دینا، اس کا باقی رہنا، یہ سب یہ علامت ہے اس کے عظیم ہونے کی۔ پھر ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جب یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں جمع ہو جاوے تو پھر اس انسانوں میں وہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایمان اور علم کا صحیح استعمال ہوا کہ انسانوں میں وہ صفتیں پیدا ہوگی جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ بھی ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو صفت پیدا کر، یہ پیدا کریں گے۔ یقین پیدا ہوگا اندر، اس کی صحیح محنت ہوگی تو اللہ کے ایک ہونے کا، اس کے وعدوں کا، اس کے خزانوں کا، اس کے فیصلوں کا یقین، جو روح ہے ایمان کی، وہ یقین پیدا ہوگا۔ پھر اس کے عملوں کا یہ صفتیں پیدا ہوگی۔ کیا صفت پیدا ہوگی کہ یہ صابر ہوں گے، شاکر ہوں گے، یہ منیب ہوں گے، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ صفتیں اللہ کو پسند ہے۔ انبیاء کرام کی یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سنائی ہے تاکہ لوگ ان کا اقتداء کریں اور یہ صفتیں اندر پیدا کریں۔ مخلوق کے ساتھ ہمدردی، مخلوق کے ساتھ انصاف، احسان، کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ایک مستقل کام ہے۔ یہ علم و ایمان کے ذریعے سے وہ ایمانی صفتیں پیدا ہونا روئے زمین پر جو اللہ کو پسند ہے۔ دوسرا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جو انسانوں میں یہ صفت پیدا کرے۔ یہ بھائی ہو جائیں گے، یہ بھائی ہو جائیں گے، ان میں ایمانی محبتیں پیدا ہوگی۔ ایک تو دنیا میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کے اسباب دوسرے ہیں۔ یہ ایمانی محبت پیدا ہوگا، ایمان کی وجہ سے محبت ہے۔ احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، یہ اسی سے ہے۔ غرض یہ ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مخلوق اس کی وجہ سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، چونٹیاں ہو، مچھلیاں ہو، ملائکہ ہو، سب ان کی خدمت کے لیے تیار ہے، ان کی دعا کے لیے وہ تیار ہے، بلکہ دعا دیتی ہے۔ مغفرت کی دعا ہوتی ہے، رحمت کی دعا ہوتی ہے ان کے لیے۔ غیب میں یہ سارا نظام ہے، اللہ کی طرف جیسی خبر دی گئی ہے تاکہ دل جو ہے اس کی اہمیت کو لے کہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ ہے۔ اور اسی مقابلے میں دنیا کی جتنے جیب و زینت ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ کون سمجھے گا کہ یہ اہل علم ہی سمجھیں گے یہ بات کہ قارون جب اپنی ساری زینت کے ساتھ اپنے سواری لے کر نکلا تو دو گروہ ہوئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ قارون کتنا نصیب دار ہے، کتنا نصیب دار ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ ہم کو بھی ایسا ہی ملتا جیسے اس کو ملا ہے۔ ایک گروہ نے یہ بات کہی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ بہت نصیبدار آدمی ہے، اس کو نصیبدار کہہ رہے ہیں۔ دوسرا گروہ آپ حضرات کا تھا، اس کا علم والوں کا، انہوں نے ان کو سراہا نہیں، اس بات کو تعریف نہیں کی، بلکہ ان کی نادانی بتائی۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم، ارے تمہارا بھلا ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو، یہ کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ بہت اونچا ہے، بہت نصیبدار ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ اللہ کے بندے کے عمل پر جو ثواب دے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے. یہ اہل علم نے کہا. اہل علم کی رائے الگ ہوتی ہے. اس سے وہ رہبری کرتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، اور یہی ان کا کام ہے کہ جو حق ہے، حقیقت ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس کی رہبری کرے، خود بخود بھی باقی رہے. جی ہاں، یہ ان کا کام ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ بندے کو جو دے گا وہ اس سے کہیں بہتر ہے. باقی وہ اللہ دے گا ان کو جن کے اندر ثبات قدمی ہے. وما یلقاها الا الصابرون. جن کے اندر ثبات قدمی ہو اس موضوع پر اللہ ان کو دے گا. یہ کس نے کہی یہ بات؟ کہ یہ اہل علم نے بات کہی. ان کی رائے الگ ہے. کیوں کہ یہ حق اور حقیقت کو سمجھنے والے ہیں. ہمارے ہاں جہالت کس کو کہتے ہیں؟ جو جہالت جو ہے نہ جاننے کو بھی کہتے ہیں اور غلط جاننے کو بھی کہتے ہیں. جاہل کون؟ ایک تو شرع سے حقیقت کو جانے ہی نہیں، وہ بھی جاہل. اور جو غلط جانے وہ بھی جاہل. مگر یہ امتیاز علانی سے ہوگا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، یہ صحیح ہے. ایسے بندے اللہ پیدا کریں گے یہ جو حق کو حق، صحیح کو صحیح بتائیں گے. اس امت میں خاص طور سے یہ بات اللہ نے جاری کی ہے کہ اس امت میں اہل علم پیدا کریں گے کہ جو کوئی چیز مٹ گئی ہے تو اسے زندہ کریں گے. کسی چیز میں التباس ہو گیا ہے تو اس کی وضاحت کریں گے. ایسے علماء پیدا کریں گے جس کی بشارت ہے. بعض حدیثوں میں ہے کہ ہر 100 سال کے بعد ایسے لوگ پیدا کریں گے ہم. کیوں کہ یہ مطلوب ہے، یہ اصل ہے، اس لیے اللہ کے ہاں اس کا اہتمام ہے. پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک امانت بنایا ہے کہ علم کہ یہ امانت ہے. ایک اللہ کی امانت ہے، یہ کسی کا ورثہ نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اور اس امانت کی ایسی ضرورت ہے انسانیت کو جیسا کہ بارش کے پانی کی ضرورت زمین والی مخلوق کو. زمین والی مخلوق پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. جی ہاں، کوئی بھی مخلوق، زمین، انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، کہ اس کے بغیر ان کی حیات نہیں ہے. ان کی حیات پانی پر موقوف ہے. ایسے ہی انسانوں کی حیات کہ یہ اسی پر موقوف ہے کہ ان کے پاس صحیح علم آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم و ہدایت کی مثال جو ہے وہ بارش کے پانی سے دی ہے. بسلما باسنی اللہ من العلم والہدى کمثل غیث. بارش کے پانی بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے زمین کی مخلوق کا. ایسے زمین پر رہنے والے انسانوں کا کہ ان کی کوئی راہ کامیابی کی اس کے سوا نہیں ہے. اس پر غور کرنا چاہیے کہ اتنی یہ اہم چیز ہے. یہ رسمیت سے پاک ہے. دنیا میں رسمیت ہوتی ہے قوموں کی، انسانوں کی، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے. رسم ایک چیز چل پڑی ہے تو وہ نہیں ہے، یہ الگ ہے. یہ رسم نہیں ہے، یہ ایجاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے. یہ بتایا. اس لیے اس کے ہم اور جن کے پاس یہ نعمت ہے ان کے درجے اللہ کے ہاں بڑے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑی ہیں، ان کی عبادتیں قیمتی ہیں، ان کی ہر چیز قیمتی ہے. ان کا سونا بھی قیمتی ہے. یہ سوئے ہیں، یہ بھی ان کا سونا بھی قیمتی ہے. کیوں؟ یہ ان کا سونا دین کی وجہ سے ہے، ان کا جاگنا بھی دین کی وجہ سے ہے. ان کے پاس ایسی چیز ہے. معاذ بن جبل فرماتے تھے کہ احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی.
کہ مجھ کو اپنے سونے میں اجر و انعام کی ایسی ہی امید ہے جیسے جاگ کر کام کرنے میں آئے. معاذ بن جبل صحابہ کی جماعت میں علماء سے ہے، آپ کو معلوم ہے، حلال حرام کے بڑے عالم. تو یہ سب چیزیں ہیں، اس کی دلیلیں ہیں، یہ اس کے شواہد ہیں، یہ کہ اللہ نے ایک بڑی چیز دی. اچھا یہ کیوں دیا ہے؟ یہ کیوں دیا گیا؟ اس کی کیا غرض ہے؟ کہ اس کی ایک ہی غرض ہے کہ اللہ سے بندوں کے تعلق کو صحیح کرانا ہے، بس یہی غرض ہے اس کی. ایمان کی بھی، علم کی بھی، اللہ کے بندوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے اور ان کے آپس کے تعلقات بھی صحیح ہو جائیں. اس لیے جو علوم ہم کو دیے گئے ہیں وہ حقوق کی معرفت کے لیے دیے گئے ہیں. دنیا کی تعمیر کے علوم دوسرے ہیں، وہ الگ ہے. جیسے دنیا تعمیر ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں ہے. اس کی کیا غرض ہے؟ کہ اس کی تو غرض صرف یہ ہے کہ دنیا میں حقوق زندہ ہو جائیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے یا تھک گئے بیٹھے بیٹھے؟ یہ کام ہی تھکنے کا ہے. کام تھکنے کا ہے. ایسا صدیقہ سے حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ایسا صدیقہ سے حضور نے فرمایا تھا انما اجروں کے اعلیٰ قدر نہ سبھی کے، جیسا تمہارا اجر جو ہے تمہارے تھکن کے برابر ہے، جتنے تھکن اتنا اجر. ہاں دنیا میں دوسری چیزیں ہیں کہ زیادہ آرام ملے، زیادہ راحت ملے، کہ وہ یہ نہیں، یہ الگ. اللہ کے دین کے لیے کوئی محنت کرتا ہے تو اس کی تھکن لکھی جاتی ہے. یہ ہے ایسا تھکنے کا. اس کی نورانیت جو ہے اس کے تھکن پر ملتی ہے. صحابہ حضور کے بارے میں فرماتے تھے کہ لیست لہو راحہ، آپ کے لیے راحت تھی نہیں. یہ ورثے میں آئے گی، کیا راحت نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ یہاں خدمت ہے، تھکنا ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کہ آپ کے لیے راحت نہیں تھی. اس طرح ہر نبی ایسے ہوئی، عزیمت کے ساتھ اپنے کام کیے، عزیمت کے ساتھ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی رہے بڑی کہ آپ کی عزیمت کے ساتھ رہے، جیسے وہ انبیاء کرام تھے ایسے. تو ہے ایسا راستہ، بڑا کام ہے، اس لیے اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ یہ کام چلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت پہلے ظاہر کرائی، پھر آپ سے یہ کام کرایا. یہ اس کی بنیاد ہے. یہ کام کرنے والا امانت دار ہوگا، یہ کام کرنے والا وفادار ہوگا اپنے کام کا. پھر دنیا کے حالات جو صحیح ہوں گے وہ اس سے صحیح ہوں گے، علم و ایمان سے. دنیا کے مال متا سے دنیا کے حالات صحیح نہیں ہوتے. ترقی ہوتی ہے اسباب میں، جیسے قیامت کے قریب مال پھیل جائے گا، لیکن سب جانتے ہیں کہ قیامت کے قریب مال پھیلے گا فساد بھی پھیل جائے گا، بگاڑ بھی بہت ہوگا. کیوں کہ مال جو ہے وہ صلاح فساد کا ضامن نہیں ہے، یہ اس کا ضامن ہے علم و ایمان. اس لیے اس کی ذمہ داری بڑی. یہ امانت ہے، اور ایسی امانت ہے کہ اس میں سب کا حق ہے، سب کا حق. علم میں، ایمان میں سب کا حق.
کہ ایمان والے بنو، دوسروں کو ایمان والے بناؤ، علم والے بنو، دوسروں کو علم دو. وہ دوسرے اس کی تاکید کرتے تھے حدیثوں میں کہ کیا ہو گیا کہ لوگ اپنے اپنے قوموں کو علم نہیں دے رہے ہیں، اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو میں ان کو سخت سزا دوں گا. حدیثوں میں یہ چیزیں ہیں. تو یہ امانت بھی ہے اور اس کے ساتھ یہ ذمہ داری بھی بڑی ہے. کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. یہ ذمہ داری ہے کہ ہر علم والا اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے اور اپنی من چاہی سے نکل جائے. اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. جو اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے گا اللہ اس کو مزید علم دے گا. حدیثوں میں کہ جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ اس کو اور علم دے گا. یہ ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع کرے. دوسرا جو ہے یہ سب کے لیے نازل ہوا ہے کہ علم اس لیے دوسروں کو کہ دوسروں کو بھی دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے علوم ملے ان تمام علوم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے جوڑا ہے. یعنی آپ نے اس کی دعوت دی ہے. ایمان آیا تو ایمان کی دعوت دی. آپ کو ایمان دیا، توحید کی تعلیم دی اللہ نے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. توحید کا علم، جب توحید کا علم ملا تو آپ نے توحید کی دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. عبادت کا علم آیا تو اپنی عبادت کی دعوت دی. جتنے علوم آئے اس کی دعوت دی. دعوت دینے کا کیا مطلب تھا کہ لوگوں کو اس کا طلبگار بنایا. اس کو لو، اس کا نفع بتایا، اس کے نہ ہونے کا نقصان بتایا، آخرت کا اور دین کا. اس کو دعوت کہتے ہیں. لوگوں میں اس کی طلب پیدا کرانا، کیونکہ جہالت تھی اور بہت پکی جہالت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی بات کوئی آیا ہی نہیں تھا جہالت دور کرنے والا. 600 سال ایسے ہی گزر گئے تھے تو بہت پکی جہالت تھی. اس لیے یہ چیز کیسے ان کے دل میں آتی؟ جہالت کی وجہ سے صلاحیتیں بجھ جاتی ہے. جی ہاں. تو اس لیے آپ نے اس کی دعوت چلائی، اس کی محنت چلائی، اس کا نفع بتایا اور اس میں آنے والی مشقت کو برداشت کیا. ان کی ہمدردی میں اور کوئی غرض نہیں تھی. آپ ان سے کچھ چاہتے نہیں تھے. یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کی ہمدردی کریں گے، لوگوں کو نفع کی بات بتائیں گے. ان سے کیا لیں گے؟ کہ کچھ نہیں. ان سے کچھ نہیں لینا ہے. ان کی ہمدردی کرنی ہے، یہ ان کا حق ہے. یہ کرتے ہیں. اس کا نفع بتاتے ہیں، نقصان سمجھاتے ہیں، پھر اس کی ناگواریوں پر صبر کرتے ہیں. یعنی اپنے اخلاق کا اظہار کرتے ہیں. اخلاق کے ساتھ لوگوں کو یہ دے رہے ہیں، اغراض کے ساتھ نہیں دیتے. ہاں، اخلاق کے ساتھ. اس لیے نبی کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ہاں، بہت ناگوانیاں جو ہے، سب زیادہ ناگوانیاں انبیاء کرام نے برداشت کی ہے، سب سے زیادہ. پھر اللہ تعالی نے آسانی کر دی. حق کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابتدا ناگوانیوں سے ہوگی اور پھر آخر کامیابیوں سے ہوگی. اور باطل کا راستہ ایسا ہوگا کہ ابتدا میں خواہشات ہوگی، سب کچھ ہوگا، پھر آخر میں ناکامی ہوگی. دو راستے الگ الگ ہیں دنیا میں. یہ باطل کا راستہ ہے کہ سب مرضی کے مطابق، خواہش کے مطابق جو چاہو کرو. حق کا راستہ یہ ہے کہ شروع کی ناگواریاں، جسے علاج میں ناگواریاں ہوتی ہیں، پھر آخر میں شفا ہو جاتی ہے. ایسے یہ راستہ، یہ سب بتایا گیا. کیوں؟ تاکہ ذمہ دار جو ہے اس میں ہارے نہیں، پیچھے نہ رہے، بلکہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. تو یہ کام میرے دوستوں ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا ہے. جی ہاں. اور ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دنیا بھی صحیح کریں گے اور آخرت بھی صحیح کریں گے. ایسی یہ ذمہ داریاں ہیں. اس لیے اس کے اندر آدمی کی عزیمت، آدمی کا ارادہ، آدمی کی ہمت، اس کی دعوت دی گئی ہے کہ اس کو ہمت سے کرو.
یہ بڑی امانت ہے، ایسی امانت ہے کہ سارے انسان سارے جن کی کامیابی انہیں پر موقوف اور کسی چیز پر موقوف نہیں ہے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عظیمت سے کیا، صحابہ نے اس کو عظیمت سے کیا، لوگوں کو دین دیا، ایمان دیا، پھر ایمان کے بعد لوگوں کو علم دیا. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علماء کرام کی 2 ذمہ داریاں ہیں، اور بھی ہوگی. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ علماء کرام کی ذمہ داری یہ ہے کہ علم کو زندہ رکھنے کے لیے علماء تیار کریں، لوگوں کو علم دیں تاکہ علماء تیار ہو. جیسے دنیا میں ڈاکٹر بنائے جاتے ہیں، وکیل بنائے جاتے ہیں، انجینئر بنائے جاتے ہیں، ان کو باہر بیچتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پورا پڑھ کر کے وہاں سے ریٹرن ہے کیا ہے. کیوں؟ ملک کی تعمیر کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہوں، بڑے اچھے وکیل ہوں. اسے یہاں بھی ہے کہ دین کو زندہ کرنے کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ علماء پیدا کرے، علماء تیار کرے، لوگوں کو علم دے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علم دیا، اور صحابہ کو ایسا علم دیا جو اپنے علم میں گہرے تھے. جیسے ابن مسعود فرماتے تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں گہرے تھے. حالانکہ علم لینے کے وسائل زیادہ نہیں تھے اس زمانے میں، پڑھنا ہو، لکھنا ہو، قلم، کاغذ، چھاپ کھانا، کچھ نہیں، وسائل نہیں تھے. بلکہ جان لگا کر کے علم کو لیا، اور پختہ علم. کوئی بھی صحابی جاہل نہیں ملے گا، نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. ہاں، اور وسائل کم تھے، اس لیے گھروں میں، مسجدوں میں، سفروں میں اس کو لیا دیا گیا. اپنے غلاموں کو علم دیا، غلاموں سے غلامی نہیں کروائی، فقط راحت کہ کام کرے یہ، یہاں وہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کو علم دیا. یہی ذمہ داری اہل علم کی ہے کہ وہ اپنے علم سے علماء تیار کریں، تاکہ جب جب بھی ضرورت امت کو آوے تو یہ اس کی پوری کرے. فرماتے تھے علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء تیار کریں. دوسری ذمہ داری علماء کرام کی یہ ہے کہ طبقات کو علم دیں. معیشت اور روزگار کی وجہ سے الگ الگ طبقے ہو گئے، تاجروں کا طبقہ، مزدوروں کا طبقہ، زمینداروں کا طبقہ، حکیموں کا طبقہ، یہ طبقے ہو گئے. ان طبقوں کو علم دیں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل دین اترا ہے، تجارت کا دین اترا ہے، حکومت کا بھی اترا ہے، مزدوری کا دین بھی اترا ہے، زمینداری کا دین بھی اترا ہے، بیماری کا دین، تندرستی کا دین، سفر کا دین، ہر لائن کا علم آپ کو دیا گیا ہے کامل. تو فرماتے تھے کہ طبقات کو علم دیں، یہ علماء کرام کی ذمہ داری، تاکہ ہر طبقہ اپنی جگہ پر اپنے دین پر رہے. تاجر تجارت کے دین کے ساتھ تجارت کرے، اس کی فضیلت ہے، اس کا حکم ہے کہ سچا اور ایماندار تاجر کس کے ساتھ ہوگا؟ کہ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، اللہ کے عرش کے سائے. ہاں، تجارت منع نہیں، بلکہ تجارت کی فضیلت ہے کہ تجارت کرو، کماؤ، اور اس طرح کماؤ گے تو جس طرح کمائیاں ہوگی آخرت بھی بن جائے گی. مکے کے حضرات جو تھے وہ تاجر لوگ تھے، وہ اپنی تجارت پر ہی رہے. بڑی بڑی ان کی تجارتیں، چھوٹی چھوٹی تجارتیں. تو طبقے کو دین دینا، یہ فرماتے تھے یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، تاکہ ہر طبقہ اپنی جگہ پر اپنے دین کے ساتھ رہے. اپنے روزگار کی وجہ سے یا اپنے جو ضروریات زندگی کی وجہ سے وہ دین نہ کھوئے، ان کو دے. دیکھو یہ تجارت کا دین ہے، یہ حکومت کا دین ہے، یہ سفر کا دین ہے. تو اس کے دینے کی کیا شکل ہے؟
تو اس کے دینے کی آسان شکل یہی ہے کہ ان کو دعوت دے کر کے دین کا طالب بنایا جائے سب سے پہلے. اگر وہ دین کا طالب ہوگا تو دین کی بات لے گا، اور اس میں دین کی طلب نہیں آئی ہے تو کیسے لے گا وہ؟ اس کو طلب ہی نہیں ہے. یہی بیماری آج ہے، یہ دین کی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے. تو فرماتا ہے اہل علم کے دل میں یہ ہے کہ وہ ان میں یہ چیز پیدا کرا گیا کہ طبقات کو علم دے. تو علم دینے کی شکل کیا ہے کہ ان کو دین کی طلب پیدا کراؤ، سب سے پہلے آخرت کی طلب پیدا کراؤ، آخرت کا نفع، آخرت کا نقصان، آخرت کا ثواب، آخرت کا عذاب. کیونکہ موت تو آنے والی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں آخرت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں. کہ ان کو بتایا جائے. تو انبیاء کرام کی دعوت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ان کے نفع نقصان سے آگاہ کرو، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں ان کو ایسی بتاؤ کہ ان میں اس کا شوق پیدا ہو. دوسرا ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. ہر نبی اخلاق والا ہوتا ہے کیونکہ اس میں جہالت ہوتی ہے. اگر وہ جہالت کا مقابلہ جہالت سے کرے تو جہالت ہی بڑھ جائے گی. تو وہ جہالت کا مقابلہ جہالت سے نہیں کرتے، بلکہ جہالت سے وہ بیزار ہوتے ہیں، ان کا اخلاق کا معاملہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. یہ دوسرا سبب ہے لوگوں میں دین لانے کا کہ ان کی ناگوانیوں پر صبر کرو اور اپنی چیز کی ان کی محنت کرو. کس سے؟ کہ ترغیب سے. عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے نا بخاری شریف میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی شراب کو حرام کرتا یا زنا کو حرام کرتا تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. کیوں کہ وہ اس کی رغبت ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، وہ نہیں چھوڑتے. اس لیے پہلے اس کو حرام نہیں کہا. تو پہلے کیا کہا کہ پہلے ان کی فضا بنائی گئی، ان کو آخرت سمجھائی، عذاب سمجھایا، ثواب سمجھایا، اور اخلاق سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کی محنت ہوئی. تو اس فضا میں ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ چیز چھوڑنے کی ہے. اگر پہلے سے کہتے تو نہیں مانتے، انہیں صلاحیت ہی نہیں تھی. دعوت اسی محنت کا نام ہے کہ جو چیز لوگوں میں کرانی ہے اپنے اخلاق سے اور اپنی ترغیبات سے، صبر سے، کہ ان میں یہ محنت کی جائے تو پھر ان کے اندر اس کام کی محبت اور کام کرنے والوں سے انس پیدا ہوگا. کرنا چاہیے ہوا کہ جب یہ محنت چلی تو شروع میں اس کو کوئی لوگ لیتے نہیں تھے، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اس کو. ابتدا میں ہمارے یہاں بھی جماعتیں آتی تھی، 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی توجہ نہیں. لوگ جوتے لے کر مسجد سے نکل جائیں تو مسجد کے دروازے پر ساتھی کھڑے کرے ہیں. جی ہاں، یہ تم دروازے پر کھڑے، کوئی جاتا اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ، اس کو بٹھاؤ، لیکن وہ نہیں مان چلے جاتے. یہ تھا. پھر دھیرے دھیرے جب اس طرح کی محنت ہوئی تو ان کو بشارتیں سنائی، فضیلتیں بتائی اور ان کے ناگوانیوں پر صبر کیا، ان کا اکرام. اب لوگوں میں اصل کام کی محبت اللہ نے ڈالی. اب مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی. ہاں، یہ ہو گیا. تو یہی حال ہے کہ دعوت کے ذریعے سے ان میں اپنے دین کی طلب پیدا کراؤ. اگر یہ نہیں آتے ہیں تو ان کے پاس جاؤ. آ جائیں تو بہت اچھا ہے، اور نہیں آئے تو یہ نہیں آئے تو ان کے حال پر نہ چھوڑو. اس لیے نبیوں کی زندگی میں نفر ہے، سفر ہے، ہجرت ہے، یہ سب ان کی زندگیوں میں ہے. حرکت اس کے زندہ کرنے کے لیے، اس کا ماحول بنانے کے لیے. اور جب حضور کے پاس افراد تھے تو آپ افراد کو بھیجتے تھے، مجمع نہیں تھا. تو ایک فرض جاتا تھا کہ جب تم اپنے قوم کے پاس جاؤ اور ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ، ان کو فضیلت بتاؤ، تو وہ جاتا تھا اپنے قوم میں ایک فرض. تو وہ قوم ان کو ستاتی تھی مگر وہ جم جاتا تھا وہاں اپنے کام پر، یہاں تک کہ پھر قوم مان جاتی تھی. بعض مرتبہ ان ناگوانیوں پر اللہ کی تائید بھی آ جاتی تھی، مدد آتی تھی، تو لوگوں کا یقین بڑھ جاتا تھا. اب وہ امامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان کی قوم نے ان کو پیاسا رکھا، پانی بند کر دیا. گرمی کے زمانے میں پیاسے وہ بےتاب ہو گئے. بات تو مانی نہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ تم یہ نئی بات کیوں لائے یہاں.
تو ان کا پانی بند کر دیا روایتوں میں. وہ پریشان ہو گئے گرمی کے زمانے میں پانی بند کر دیا. تو کہتے ہیں میں گرمی میں اپنا امامہ اپنے اوپر لپیٹ کر میں سو گیا, پیاس سے بیزار ہوں. میں نے دیکھا کہ خواب میں کوئی پانی لایا اور مجھے پلایا کہ پیو. وہ بہت بہترین پانی تھا. وہ جیسے میں نے پیا میری آنکھ کھل گئی اور وہ پیاس ختم ہو گئی. تائید آتی ہے ایمان یقین بڑھانے کے لیے. پھر میں نے اپنا کام جاری کیا یہاں تک کہ میری قوم ایمان لے آئی. پھر وہ میرے دودھ پلانے کے لیے آئی. میں نے کہا ضرورت نہیں, اور کہا کہ وہ جو پانی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پلایا تھا خواب میں, اس کا اثر یہ ہوا کہ موت تک میں نے پیاس کی کوئی تکلیف دیکھی نہیں. تائید ہوتی تھی محنتوں کی وجہ سے, معیت کرتے اللہ تعالیٰ. افریقہ میں ایک جماعت گئی تھی تو وہاں بارش نہیں تھی. لوگوں سے انہوں نے تشکیلیں کی. لوگوں نے کیا تشکیل کریں اور کیا جائیں, پانی ہی نہیں ہے, کیسے جائیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. آپ لوگ اللہ والے ہو دعا کرو. جماعتیں بھی جائے سیدھی سادھی ہوتی ہے, وہ تو ویسے کرامت والے تو ہوتے نہیں. ہاں ایسا انہوں نے مل کر کے اللہ سے دعا مانگی. اللہ کی شان بارش ہو گئی, وہ خوب ہوئی. جی ہاں, تو لوگوں کے دلوں میں کام کی عظمت آئی. ہاں وہ جماعت ہی ہو گئی بارش کی جماعت, بارش والی جماعت. تائید ہوتی ہے, حق کی تائید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب محنت پسند آ جاتی ہے تو پھر کھل جاتا ہے راستہ اللہ کی تائید سے. کبھی یہ واقعات بنتے ہیں, کبھی یہ واقعات نہیں بھی بنتے, اور نفس محنت ہی اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ محنت سبب بنتی ہے لوگوں کے رجوع کا. جیسے علاج اتنا ہو گیا کہ بیماری ختم ہو گئی, یعنی علاج کرتے ہیں یہاں تک کہ بیماری پر علاج غالب آ جاتا ہے, وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اس طرح محنت ہوتی ہے, وہ قربانی غالب آ جاتی ہے, پھر وہ جہالت ختم ہوتی ہے اور لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اس کا ظہور ہوتا ہے کہ جو لوگ محنت مجاہدے کریں گے ہم ان کے لیے ہدایت کا انتظام کریں گے. پھر اللہ تعالی ہدایت کا انتظام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک محنت چاہتے ہیں انبیاء کرام کے طرز پر عمومی. جب یہ محنت اپنی حد پر پہنچتی ہے پھر اس کے نتیجے نکلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی محنت بھی کی ہے, عمومی محنت بھی کی ہے, اور یہی اصل تقاضا ہے دین کا کہ خصوصی محنت کرو. خصوصی محنت کے پر کہ جو طلب لے کر کے آئیں, جیسے اصحاب صفہ آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھ کر کے ان کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. کھانا وانا نہ ان کے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے. یہ لوگ آ گئے ہیں, جیسے طلبا آ جاتے ہیں تو وہ تو آ ہی گئے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا ہے, تو آپ ان کو بھی تعلیم دیتے تھے. اور جو لوگ ایسے نہیں ہیں تو یا ویسے نہیں ہیں تو ان کے پاس اپنے اصحاب بھیجتے تھے, جاؤ ان کو سمجھاؤ, ان کو اللہ کی بات یاد دلاؤ, اللہ کا آخرت یاد دلاؤ, آخرت کے انعامات یاد دلاؤ, اور ان سے اکرام سے بات کرو, صبر کرو. ایک دوسرا طریقہ تھا, یہ عمومی ہے. تو یہی دونوں طریقے امت میں دین لانے کے ہیں, طبقات میں دین لانے کے. اس کی وجہ سے طبقات میں دین کہ تاجر اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا, مزدور اپنی زندگی کا مقصد سمجھے گا. اب وہ اپنی تجارت میں بھی دین لاوے گا. سب سے پہلے دین عبادت کے راستے کا آتا ہے. محنت ہوتی ہے تو پہلے عبادت, یعنی لوگ نماز کلمے والے تو ہیں, اب نماز پڑھیں گے, چنانچہ نمازی بڑھ جاتے ہیں. مولانا یوسف فرماتے تھے محنت ہوگی عمومی تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. لوگ نمازی بنیں گے, ذکر کریں گے, تلاوت کریں گے, عبادت کا دین آیا. پھر جب محنت اور بڑھے گی تو معاشرت اور معاملات کا دین آئے گا, وہ بعد میں آتا ہے. پہلے عبادت, اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کی عبادت صحیح ہو جائے گی تو ان کی عبادت کی وجہ سے ان میں یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ اگلا دین وہ قبول کرے. اس سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے تو عبادت کے دن لوگوں میں پہلے آئے گا عموم محنت کے ذریعے سے, اور وہ باطل کے زور میں سے نکلیں گے عبادت کا دین. پھر جب ان کی عبادتیں صحیح ہوگی تو ان کے اخلاق صحیح ہوں گے. جیسے نماز قرآن سے روکتی, اب نماز صحیح ہو گئی
تو انہیں برائیوں سے ہوگی تو ان کا معاشرہ صحیح ہوگا. ایک صحیح معاشرہ دوسرے معاشرے کو دعوت دیتا ہے. جی ہاں, مدینہ منورہ کا معاشرہ صحیح ہوا تو لوگ وہاں آنے لگے کہ یہ تو سب بھائی ہیں, یہاں سب اکرام ہے, ان کا ایسا معاشرہ ہے. تو ایک ماحول بنتا ہے دینی دعوت کی عمومی محنت کے ذریعے سے, اسے لوگ اس وقت مائل ہوں گے. پھر معاشرہ رہن سہن ان کا صحیح ہوگا. پھر آخر میں معاملہ صحیح ہوں گے, حلال حرام پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. آخر میں وہ طاقت مانگتا ہے. جب یہ محنت ہوگی تو پھر لوگ حلال حرام کی رعایت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. تو اللہ کے سارے حدود حقوق قائم ہوں. اس لیے ایک محنت یہ ہے, ایک محنت خصوصی, ایک محنت عمومی, اور دونوں ہی دین کے لیے ضروری ہے. جو طلب والے ہیں ان کو طلب کے مطابق دو, اور جو بے طلب ہیں کہ ان کے پاس جا کر ان کو دین آخرت کی طلب پیدا کراؤ. یہ ایک محنت ہے. اس سے وہ دین کی طرف آئیں گے اور دین کو لیں گے, اپنے اولاد کو دین دلائیں گے کہ بھئی ہماری تو گزر گئی ہماری اولاد, یہ ان میں احساس آئے گا. اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اہل ویال کو دوزخ سے بچاؤ, یعنی ان کو دین دو. یہ ذمہ داری بھی ہے. تو یہ ذمہ داریاں زندہ ہوتی ہیں. اس لیے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ دونوں محنتوں کو زندہ کریں, خصوصی بھی اور عمومی. خصوصی وہ جو طلب لے کر آئے ہیں, طلبہ ہیں کہ وہ تو اللہ کے اور اسلام کے مہمان ہو گئے, اور دوسرے وہ بے طلب امت جن کو فرائض کی بھی خبر نہیں ہے, عقائد بھی ان کے صحیح نہیں ہے, کہ ہاں کہ ان میں جا کر ایسی محنت کرو کہ ان کی فضا بدلے. عمومیت کے ساتھ جو کام ہوگا وہ فضا پر اثر کرتا ہے. یہ محنت عمومی ہے. اس لیے یہ دعوت دی جاتی ہے کہ اپنی اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کر امت میں عمومی محنت کی جائے. نفر سفر کو زندہ کیا جائے, ان کے پاس پہنچے اپنی جان مال کے ساتھ, ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالے. ہاں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے لیکن ہماری یہ بات قبول کر لو. تو جب ان سے کچھ مانگا نہیں جائے گا اور ان کو نفع کی بات, تو ان میں ایسے لوگ ہوں گے جو آئیں گے کام کی طرف. شروع میں کمزور لوگ آئیں گے, غریب لوگ آئیں گے, پھر بعد میں ذمہ دار لوگ بھی آئیں گے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے غریب لوگ بات قبول کریں گے. ہاں, اور چونکہ ان کی زندگی جہالت میں گزری ہے, یہ بات ان پر اثر کرتی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اسلام کی قدر وہ پہچانے گا جس نے جاہلیت میں اپنا وقت کاٹا ہوگا. سنا جب جماعتیں جاتی ہے کہ ہمارے پاس آج تک کوئی آیا ہی نہیں, آپ آئے, تو ان کو قدر ہوتی ہے. تو یہی بات ہے. اس لیے یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ایک ترتیب ایسی بن جاوے ایک وقت میں تو ان لوگوں کو دین دیا جاوے جو طلب لے کر آئیں, ایک وقت میں ان لوگوں کے دین کی فکر کی جائے کہ جن میں کوئی طلب نہیں ہے, آخرت کی کوئی فکر ان کو نہیں ہے. ایک عام دنیا کی طرف ان کے پاس جانا اور ان کو اس طرف متوجہ کرنا. ایک سنت طریقہ نبیوں کا ہے, عمومی دعوت. جہاں اخلاق کے ساتھ, قربانیوں کے ساتھ وہ مؤثر ہوگی. اس لیے اہل علم سے یہ تقاضا کیا کہ یہ اپنی مصروفیتوں میں سے 1 سال لگاویں اور اس محنت میں چلیں پھریں, عوام سے ان کا اختلاط ہو, امت سے ان کا رابطہ ہو, اور کلمہ نماز سے شروع کریں ابتدا سے, کیونکہ اسی کی صلاحیت ہے, اسے آگے کی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ کرنے والے ہو مسجد میں آؤ. پھر جو صلاحیتوں میں بڑھے گی وہ اگلے دن کے لیے تیار ہو جائیں گی. کلمہ نماز سے شروع کرانا اور آخر تک لے جانا, فضائل بتانا یہاں تک کہ ان میں طلب آوے تو وہ اپنی فضیلت اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر مسئلہ پوچھنے خود ہی آوے. جی ہاں, پھر ضرورت پڑے گی مسائل بتانے والوں کی. پھر صحابہ پھر مسائل بتاتے. اہل فتویٰ, خلفائے راشدین جو ہے اہل فتویٰ میں سے تھے, لوگ آتے تھے اور ان لوگوں کو روکا جاتا تھا جو لوگوں کو مسائل بتا دیں. جسے دارو لکھتا ہوتا ہے آج وہ یہی شکل ہے. تو وہی کہ اب یہاں تک مسئلہ پہنچ گیا, لوگ خود ہی آ رہے ہیں اور مسئلہ پوچھ رہے ہیں, یہ ہو گیا, اب اس کا جواب دو, ہم کیا کریں, اب طلب آ گئی. تو یہاں تک بات پہنچ گئی. تو یہی کرنا ہے آج. اس لیے یہ درخواست تھی کہ 1 سال آپ حضرات کا لگے اللہ کے راستے میں, اور دنیا میں یہ چیز سنت کے مطابق پھیل جائے. اس کے لیے آپ حضرات ارادہ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں. ایک کام ہے یہ, اس کا تعلق کرنے سے ہے. اور الحمدللہ یہ کام اب مانوس معروف ہو گیا, کوئی غیر معروف نہیں ہے. فرما, اس کے لیے ہمت فرما. ماشاءاللہ اللہ پاک اب حضرات سے بہت کام لے رہا ہے.
اور آپ کے ذریعے سے لوگوں میں علم آ رہا ہے، لیکن یہ بہت تھوڑا طبقہ ہے. ہم نے ایک مرتبہ ہندوستان میں حساب لگایا کہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اتنے سارے ادارے ہیں جو ہزاروں میں ہیں، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ طلبہ یوں نظر آتا ہے کہ سارے مدارس بھرے ہوئے ہیں، لیکن امت کے حالات کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تو 1% بچے بھی نہیں آئے. گجرات کا علاقہ ہے، اس میں مکاتب ہے، باقی اور جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو کچھ نہیں. بہت بڑا طبقہ باقی ہے. اللہ پاک آپ حضرات سے ہمارے ساتھی جو سال لگاتے ہیں وہاں تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر 18 سال کی، لیکن وہ محمد رسول اللہ کو نہیں جانتے. کہ ہم ایسے علاقوں میں گئے کہ محمد رسول کی خبر نہیں، ایسا ہو گیا.